کی رحمت جو ہے وہ مطلب ہزاروں میں بھی اکٹھی ہو جائے اس سے زیادہ اس کی رحمت ہے. اس کی رحمت کا تو ٹھکانہ ہی نہیں. میں کہ ایسے یاد کرو جیسے اپنے والدین کو آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو اور اشدہ دکھ رہا ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ یاد کرتے ڈیفینیٹلی اس سے بھی زیادہ یاد کرنا چاہیے. فَمِنَ النَّاسِ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اب کچھ تو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی, آگے مانگنے کے آداب اللہ تعالیٰ بیان فرمانے والے. یہاں پہ یہ جو اگلی اس آیت کا حافظ ہے اور نیکسٹ آیت آداب بیان کیے جا رہے ہیں اللہ سے مانگنا کیسے ہے. فرمایا فَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مَن یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں عطا فرما ہمیں دے دے فی الدنیا اس دنیا میں وما لہ فی یہ پہلی آیت ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اے اللہ ہمیں اس دنیا میں عطا فرما. اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, جو ایسا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ دنیا میں یہ عطا فرما یہ عطا فرما, فرمایا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وَمِنْهُمْ یعنی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما. وَمِنْهُمْ فرمایا انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں مَن یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما وفی الآخرۃ حسنہ اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. ٹھیک ہے. وقنا عذاب النار اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا, وقنا ہمیں بچا لے عذاب النار آگ کے عذاب سے. میں کہ یہ وہ لوگ ہیں. اب اللہ نے اگلی آیت میں اولئک لہم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے کیا نصیب مما کسبوا اس کا نصیب جو کچھ اس نے کمایا ہے, یعنی جو کچھ بھی اچھا کام کیا ہے اس نے دنیا میں یا یہ دعا کی ہے میں اس کے لیے وہ ہے نصیب ہے جو کچھ اس نے کر رکھا ہے. اور اگر کسی نے صرف اس لیے کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا اتنا کیا ہے تو اس کا پھر اس دنیا میں اس کو مل جائے گا, آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں بچنے والا. تو دنیا میں بھی بھلائی مانگنی چاہیے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آخرت ہے. تو لانگ ٹرم جو ہے وہ تو وہاں پہ ہے, یہ تو شارٹ ٹرم ہے کہ مسافر ہونا ہے نا, چند سال ہم نے یہاں پہ رہ کے آگے نکل جانا ہے. تو سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا. پھر اگلا سفر جو ہے قبر کی صورت میں جاری رہے گا, پھر اس کے بعد حشر کی صورت میں ہے, پھر معاذ اللہ جہنم یا پھر اللہ کی رحمت سے جنت. تو دونوں صورتوں میں ایک کنٹینیوس سفر ہے اور وہ لانگ ٹرم ہے. اب دیکھیں کہ یہ شارٹ پیریڈ کا سفر ہے, 60-65 سال ہے, 70 سال ہے, 100 سال زیادہ ہو جاتا ہے. اور قیامت کا جو اگلا سفر ہے اس میں سے ایک سفر جو قیامت کا اس طرح 50,000 سال کا ایک دن ہے. اس سے پہلے قبر کا جو ہے اب دیکھ لیں آپ آج سے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے ان کو فوت ہوئے کتنے سال, ہزاروں سال, اب تک وہ کب ہوئے اور خدا جانے کب قیامت والی ہے تب تک ہوگی. تو یہ ایک پیریڈ کتنا لمبا ہے اور دنیا میں جو ہے وہ شارٹ پیریڈ تھا اس حساب سے کر دیں. پھر قیامت کا اس سے بھی لمبا ہے, پھر اس کے بعد کا اس سے بھی لمبا سفر ہے جس میں سے ایک مختصر سا پیریڈ ہمارے پاس ہے. اس کے لیے ساری کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے سب کچھ مانگتے ہیں. اللہ نے فرمایا پھر یہی تک کے لیے رہے گا, پھر آخرت میں کچھ نہیں رہے گا. اگر مانگنا ہے تو اس طرح مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. علماء میں سے سکالرز آف اسلام میں سے بہت سے ایسے جو کہتے ہیں اس دعا سے علاوہ کبھی کچھ اللہ سے مانگنے کو دل نہیں کرتا. یہ اتنی جامع ہے نا, ہر چیز اس کے اندر اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. یعنی حسنہ سے مراد ہر چیز ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے. دنیا کی ہر وہ چیز جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے اس میں شامل ہے. اور فی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں ہر وہ چیز جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے اس میں شامل ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو کیا رہے گا پیچھے, ہر چیز ہی شامل ہو گئی. وقنا عذاب النار آگ کا عذاب جو ہے, آگ کا جو عذاب ہے اللہ میں اس سے بھی محفوظ ہونا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے وہ کچھ نصیب ہے ان کے جو کچھ انہوں نے کما رکھا ہے, جو کچھ بھی اس نے کیا ہے. واللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہے جو جلد حساب لینے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، ان معدود گنتی کے چند دنوں میں. اب چند دنوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں، حج کے لیے چند دنوں کے لیے، عمرہ کے لیے چند دنوں. تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، خوب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو ان گنتی کے چند دنوں میں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اب فرمایا پھر جس کسی نے تعجل جلدی کی فی یومین، 2 دنوں میں. یہ کہاں سے ہے؟ بیسیکلی مینا سے ہے. مینا سے واپسی میں اگر کسی نے 2 دنوں میں واپسی کر لی، ٹھیک ہے، جلدی اس کو کوئی مجبوری آ پڑی ہے، جلدی کر لی، فلا اثم علیہ، فرمایا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مکمل ہو جائے گا. ومن تأخر، اور اگر کسی نے دیر کر لی، تاخیر کر لی، 1 دن ایکسٹرا لے لیا وہاں پہ. یہ حج کے جب دنوں میں خطبہ جمعہ تھا تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ 1 رات اور اسٹے بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو چند کینکریاں ایکسٹرا لے کے جانی ہوگی واپسی پہ. رمی جمعہ آپ کا ایکسٹرا دن ہو جائے گا تو پھر آپ کو ایکسٹرا کینکریاں پھینکنی ہوگی. ومن تأخر، اور اگر کسی نے وہاں پہ ڈیلے کر لیا، زیادہ دن لے لیا، فلا اثم علیہ، فرمایا کہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. دونوں صورتوں میں آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، تو آپ دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، دونوں صورتوں میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور بعد والے میں یہ ہے کہ اگر آپ اسٹے کرتے ہیں تو آپ تقویٰ کے ساتھ، دونوں صورتوں میں، جلدی آ رہے ہیں تو تقویٰ آپ کا ہو، لیٹ آ رہے ہیں تو آپ کا انٹینشن جو ہے وہ تقویٰ کی ہو، نہ کہ آپ اپنی کسی پرسن کی وجہ سے ادھر رکے رہے بیٹھے ہوئے. اللہ نہ کرے کسی وجہ سے رش نکل جائے، گرمی بہت زیادہ ہے، کل تھوڑا موسم بہتر کھول دیں، مطلب آپ اپنی تقویٰ ہو، اللہ کے لیے ہو، بس اللہ کے لیے. ہاں مجبوری میں آ سکتے ہیں، اتنا رش ہو گیا کہ آپ کو موقع ہی نہیں ملا واپس جانے کا، ٹھیک ہے، تو آپ رکے، مجبوری میں رکے ہیں، تو پھر ایسی حج میں کنڈیشن بن جاتی ہے وہاں پہ. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی انٹینشن جو ہے یہ اپنی پرسنل دنیاوی مفاد کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو. واتقوا اللہ، فرمایا کہ اللہ سے. دیکھیں آپ بار بار جب بھی کوئی حکم آتا ہے تو ساتھ ہی، اور تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی آتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. کیونکہ جتنے بھی احکام میں رعایت ملتی ہے، گنجائش ملتی ہے، تو وہ اللہ کے ڈرنے کے ساتھ مشروط ہے. واتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان رکھو کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے. یہ یاد رکھیں. پہلے والا جب آیا تھا تو وہاں پہ دوسرا تھا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، ٹھیک ہے. کسی جگہ پہ ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. تو مختلف حوالوں سے بتایا گیا کہ مجھ سے ڈرتے رہو میرا عذاب بڑھ سکتا ہے، مجھ سے ڈرتے رہو قیامت والے دن میری بارگاہ میں جمع ہونا ہے، مجھ سے ڈرتے رہو اگر تمہیں عقل ہے. تو یہ ساری بار بار مختلف حوالوں سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ مجھ سے ہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہی ڈرتے رہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ جس کا قول جو ہے وہ آپ کو بہت امپریس کرتا ہے، آپ کو تعجب میں ڈال دیتا ہے. کوئی ایسی باتیں کرتا ہے چکنی چپڑی کہ جس کو آپ کو اچھی لگتی ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، کوئی دنیاوی باتیں ایسی اچھی اچھی کرتا ہے کہ آپ کو بہت لگتا ہے کہ ہمیں تو یہی کرنا چاہیے، مجھے بھی یہی کرنا، دنیا کے لحاظ سے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو اپنی اس بات پہ گواہ بھی بنا لیتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں نا، اچھا آپ یہ کر لیں، وہ کر لیں، ٹھیک ہے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس پر اللہ کو، اللہ کی قسمیں، میں تو تیرے فیض سے میں آپ کو بھلا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، قسمیں بھی اللہ کو بھی حالت ڈالنا ہے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے. در حقیقت وہ جھگڑالو، آپ تھوڑا سا اس کی بات سے اختلاف کریں اور گلے بڑھ جائے گا. جتنا آپ کا بھلا چاہنے والا ہو، جتنا آپ کی اچھائی کرنے والا ہو، ایسی اچھی اچھی باتیں بتائے گا. اگر آپ اس کی بات سے اختلاف کر لیں تو کیا ہوگا؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے. دنیا کی جو جتنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ایسا، بعض لوگ آپ کا حقیقت میں بھلا بھی چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض اوقات وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی جو باتیں آپ کو بڑا امپریس کر رہی ہوتی ہیں، یہ تو بڑی کام کی باتیں کر رہا ہے، اور دوسرے بندے سے ملتے، تیسرے بندے آپ کو کیا اچھا یہ بڑی مصیبت ہے، مجھے تو لگ رہا تھا بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تو بڑا بھلا کر رہا ہے، حقیقت میں الٹ ہوتا ہے اس کا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے، آپ سے کسی اور طرف چلا جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ، تو زمین میں وہ ہر طرف سعی کرتا ہے. سعی آپ جانتے ہیں بین الصفا والمروہ، تو آپ کو دوڑ بھاگ اس کو کہتے ہیں. تو سعیٰ فی وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ سے چلا جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، دوڑ بھاگ کرتا ہے زمین پہ، اس بات کے لیے لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کرے. اب آپ سے چکنی چکنی باتیں کر کے گیا کسی دوسرے کو جا کے آپ کے خلاف کرا، اچھا وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہاں سے جا کے تیسرے کو کہہ رہا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے، اس میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں، اس نے آپ کے خلاف یہ کہا ہے. تیسرے کے پاس میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں، یہ دو آپ کے خلاف تھے. وہ اس کی ساری جو بھاگتا ہو رہا ہے وہ یہی ہے سر کہ زمین میں فساد برپا کرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کھیتی باڑی کو بھی تباہ کر دے اور فصلوں کو برباد کر دے. بعض اوقات ایسی ہوتی ہے نا، جیسے یہ آپ کو یاد ہوگا یہ عراق میں جو انہوں نے اتنا بڑا اسلحہ برآمد کر لیا تھا 9/11 کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو کیا کرتے اس لیے جا کے یہ ساری عراق میں جگہ لگا دیا، اس کے پاس چوری ہتھیار ہے، اتنا ہے، یہ ایسے ہوتے ہیں جا کے. سوری وہ تو ڈس انفارمیشن تھی، غلط معلومات تھی. اب جو بندہ جا کے ادھر جس نے یہ آ کے انفارمیشن دی تھی، جو بھی وہ ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ فساد برپا ہو جائے زمین میں. اس کا نیک نیتی سے ہو رہا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام نہ ہونا، نہ بڑھے گا. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جا کے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا ہو جائے، کھیت تباہ ہو جائے، نسلیں برباد ہو جائیں. دیکھ لیں اس کے بعد کیا ہوا ہے. اسی طرح بھی فلسطین میں ہو رہا ہے، اسی طرح بھی لبنان میں شروع ہو گیا. اس کا کوئی فسادی لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی مسلک مذہب کے ہوں تو فساد ہی ہوتے ہیں. اسی طرح مسالک میں بھی ہے، ایسی ایسی عجیب جو بات کر رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، فساد برپا. جدھر جائیں گے وہ جلسہ کر کے نکل جائے گا، پیچھے پورے گاؤں میں پورے شہر میں جو ہے فساد شروع ہو جائے گا. برادریاں لڑ پڑتی ہیں، قبیلے لڑ پڑتے ہیں، مسالک لڑ پڑتے ہیں. وہ صاحب اپنے پیسے لے کے نہ جاتے ہیں، اگلے گاؤں میں جا کے فساد شروع. ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے. واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فساد کو پسند نہیں کرتا. جتنے بھی اس ٹائپ کے لوگ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اپنے دل سے وہ بڑی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی. ہم دیکھ رہے ہیں جس نے عراق میں جا کے جنگ ہو گئی تھی، اس نے اپنی کمیونٹی کی اپنی طرف سے بڑی خدمت کی ہوگی نا. ابھی جنہوں نے جا کے یہ یوکرین میں لگوا رکھی ہے، فلسطین میں اپنی قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. اب تو کووڈ پہ ڈال کے نکل جائے تو ورنہ اس اکانومی کا بیڑا گرک کیا ہے انہیں چیزوں نے کر رکھا ہے. یہاں پہ ملک کو محفوظ کرنے کے لیے، غریبوں کو دینے کے لیے، یا یہاں پہ جو کنٹرول کرنے کے لیے پرائسز، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ادھر جا کے تیسری دنیا میں، تیسرے علاقوں میں نہ آپ کا کوئی لینا نہ دینا ہے. وہاں پہ جا کے جنگ کے لیے آپ کو پیسے ہیں، آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کو دیے جا رہے ہیں، پیسہ بھی دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے لوگ ہیں یفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، فساد اور بربادی چاہتے ہیں. اور بظاہر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ومن الناس من یعجبک، بعض اوقات ایسے لوگ اور بظاہر ان کا نعرہ دیکھو نا، ہیومینٹی ہے، ہیومن رائٹس ہیں، لیڈیز رائٹس ہیں، فلاں رائٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. خدا حاضر کتا بچہ اس کا مر جائے تو اس پہ پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیں گے، اور ادھر 40,000 لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، وہاں پہ بچے مر رہے ہیں، اور کیسے کیسے معاملہ شہید کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، لوگوں کے قول جو ہے وہ آپ کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسے شخص جو ہوتے ہیں جو فسادی طبیعت کے، وَإِذَا قِيلَ، جب اس سے کہا جاتا ہے لَهُ، ایسے شخص سے، اتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈریے، کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، فرمایا کہ اس کا جو غرور ہوتا ہے، اس کی انا جو ہوتی ہے، اس کو اور زیادہ اس پہ اکسا دیتی ہے. اچھا میں اللہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، وہ بھی کہہ رہا کہ میں اس کو ایسے ہی جواب دیا جاتا ہے، یہ فلاں میرا نام ہے، تو آگے سے وہ اور کہتے ہیں اچھا میں ٹھیک کر رہا تو اور کون ٹھیک کر رہا ہے، فلاں کو ماشاء اللہ آپ دیکھیں نا ممبروں پہ گالیاں دیتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں یہ تو ہم عزت کے نہیں کر رہے ہیں. یہ کون سی کس کی دی، اسلام کی عزت کے لیے آپ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بندہ کیسے گندی زبان استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسے کیے جا رہے ہیں. اور دنیا میں بھی ہم نارمل اپنے روٹین میں بھی آپ کیسے کسی کو گالی دے سکتے ہیں،
بعض اوقات تو یہ ہماری زبان پہ ایسے بات جاری ہو جاتی ہے، ہر بات میں ہوتی گالی پہ جاتی ہے، بات میں ہوتی وہ گالی پہ جاتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک ہے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈریے، آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا نفس جو ہے، اس کی عزت جو ہے اس کو اور بڑھا دیتی ہے. بالکل گناہ پر ہو تو جاتا ہے ایسا، لیکن اس کے بعد کیا ہے، فحسبہ جہنم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ نے فرمایا فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. اگر ایسا کوئی فسادیہ ہوگا، ایسے کام کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے، بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اب اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اس کے برعکس، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، ابتغاء، چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا. فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں. اور فرمایا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں. ان کو نہ ان کی عزت کسی بات پہ اکساتی ہے، نہ ان کی غیرت کو، اللہ کے لیے معاملہ اللہ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے اللہ کے لیے آپ کو گالیاں نہیں گردن جھکا کے سنی کہ کیونکہ گالی مجھے کیا بگاڑے گی. کسی نے برا بلا کہا سن لیجیے کہ کیا ہوگا اس سے، میرا کیا کہتا ہے، اپنے خلاف کر رہا ہے. میں اللہ کی رضا کے لیے، گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اللہ کے نام پہ بک گیا ہے، تو عزت کیا ہے. کوئی اللہ کا بندہ تھا نا، غلام تھا لیکن تھا متقی، تو اس کو کسی آقا نے اس کے خرید لیا. تو جب خرید لیا نا، نئے آقا نے اس کو خرید لیا، کسی پرانے بندے سے خرید کے لے آیا، تو آگے اس کو کہنے لگے اچھا آپ یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے. اس نے کہا کہ میں تو ٹھہرا غلام. آپ کا غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، اب جو کہیں گے وہی، جو آپ کا دل کرے. اب تو میرے آقا ہے نا، تو آقا جو کہتا غلام تو وہی ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میرا کوئی نام نہیں، آپ جو میرا نام لے میرا وہی نام، جو چاہے گا مجھے بلا لیں. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تمہاری یعنی ظاہر عائشہ میں بندوبست کرتے ہیں تو تم کو اس ٹائپ کی کوئی فرمائش ہو کوئی بتا دو. اس نے کہا کہ غلام کی کوئی فرمائش ہوتی ہے، جو آپ جہاں پہ مجھے رکھیں گے، غلام تو وہیں پہ راضی ہے جہاں پہ آقا اس کو رکھے. اس کو کیا ملے. میں کہا اچھا تو کھانا پینا پسند ہے. اس نے کہا کھانا پینا کیا، غلام کی کیا پسند ہے، اس کی کیا فرمائش ہے. کہ غلام ٹھہرا، اب جو مجھے دے دیں گے مجھے کیا ہے. تو اب یہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لکھے ہوتے ہیں. بندے نے جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر بندے کی کیا خواہش رہ گئی، کیا بندے نے کہنا ہے کہ میں نے یہ مجھے مکان چاہیے اور یہ مجھے دکان چاہیے. اللہ نے دے دیا، شکر ہے اس پہ ادا کیا. میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں بیچ رکھا ہوتا ہے. کسی نے کوئی برا بلا کہہ دیا، سن لیا کیا میرا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے کسی وجہ سے کوئی طلاق کلام بھی اللہ کے لیے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہوا تو اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بیچ رکھا ہوتا ہے. ان کی کوئی خواہش ہی نہیں. اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے آپ دیکھ لیتے ہیں نا، ان کو لوگ گالی بھی دیتے ہیں. میرا کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہے، ناپسند ہے. ابھی ذاکر نائک صاحب پاکستان میں کتنے لوگوں کو گالیاں دیا، وہ مجھے میرا کیا جاتا ہے. طاہر القادری صاحب کو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا، انہوں نے کبھی مڑ کے کسی کو جواب ہی نہیں دیا. جتنا ٹائم میں نے اتنا ضائع کرنا ہے اس سے بہتر ہے کہ ٹھیک رہتا ہوں. اور انہوں نے پرانا ایک بیان تھا، کہتے لیکن کسی نے کہا جی حضور کہ پہلے آپ کو جب جانتے نہیں تھے، آپ کو سنا نہیں تھا، تو بعض کا لوگ آ کے بتاتے تھے آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بھی ہم لوگ بیٹھ کے کر لیا کرتے تھے، غیبت. تو آپ مجھے معاف کر دیں، آپ تو میں نے آپ کو سنا ہے، آپ کی مجلس میں ہے تو آپ کو جانا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو سب کو پہلے ہی معاف کر رکھا ہے. اتنا سا دل ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی لیے جگہ نہیں چھوڑی ہے. اب دل میں یہ ہم ہوتا کیا ہے ہمارے دلوں میں کہ ہم بھرتے رہتے ہیں فلاں کے خلاف، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہماری جمع ہوتی رہتی ہیں. تو دل تو وہی ہے نا، اللہ کو اس میں رکھ لیں گے، یہ ساری چیزیں رکھ لیں گے. تو نے کہا میں نے پہلے دن سے اسی لیے وہ پلٹ کے کسی کو جواب ہی نہیں دیتا ہے. کیا کیا لوگوں نے کہا، اپنا کام کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے. مجھے گجرا والا میں پڑھتے تھے تب کائنڈ آف میں بھی ایسے تھا، جیسے تھوڑے سخت طبیعت کے لوگ ہوتے تھے، سنتے نہیں تھے. اور جو ان کے مخالفین ہوتے تھے ان کے رسالے، ان کو کتابیں
پراپر مضمون آتے تھے بعد میں جو مجلے ہوتے ہیں نا ان میں ان کے خلاف خطرے کی گھنٹی ایک مضمون تھا اس کا نام تھا خطرے کی گھنٹی یہ تعلق ہے اس وقت میں بڑے لوگ شب سے پڑھتا تھا تو پھر کئی دفعہ جب ہم لوگ ادھر آئے نا تھا کئی دفعہ میٹنگ ہوتی ہے جواب کیوں نہیں دیتے آپ اس میں ٹائم ضائع کیوں کرے وہ اپنے کام پہ لگے ہم اپنے کام پہ لگے کبھی مڑ کے جواب نہیں دیا یہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بھیج کے آگے چلتے تھے آگے چلتے تھے آپ اپنا کام کرتے رہے تو وہ لوگ اپنا کام کرتے تھے تو دنیاوی لحاظ سے یہ ان چیزوں میں نہیں دنیاوی لحاظ سے اور ان چیزوں میں بھی یہ آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ قافلہ چل رہا تو ہوتے بولتے رہتے ہیں اب جس قافلے نے منزل پہ پہنچنا ہے نا وہ آگے چلتا ہے